فریہ، لیکن ایک فریہ کے پاس آتا ہوں میں، آپ کے ستر صاحب دوبارہ آتا ہوں. فریہ لیکن بات یہ تھی کہ کلیئرٹی نہیں تھی. کلیئرٹی یہ نہیں تھی کہ جناب صرف ایک دن کا احتجاج ہے اس طرح گوہر صاحب کہہ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے تھے جناب اسی تو ایک دن احتجاج کرنا سی، اس تو بعد تو اسی جناب گھر چلے جانا سی. لیکن اس قسم کی کوئی کلیئرٹی جو ہے جو پروٹیسٹرز ہیں ان کو نہیں دی گئی تھی. لیکن آج جو اس سارے انسیڈنٹ کے بعد جو بیان آنا شروع ہوا ہے اور گوہر صاحب آ کے ٹی وی پہ کہتے ہیں نہیں جی ہم نے تو ایک دن کے لیے احتجاج کرنا تھا اور ہم نے کر لیا. سو یہ ایک دم یہ یو ٹرن کیوں ہوا، کیوں لیا گیا؟ دیکھیں کلیئرٹی تو آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل انٹیریئر منسٹر نے بھی کہا کہ میں سمجھا تھا یہ آ کر چلے جائیں گے، لیکن یہ لوگ نہیں گئے. ان کی سٹیٹمنٹ محسن نقوی صاحب کی ہر چینل پہ چلی ہے. سو حکومت کو بھی لگ رہا تھا کہ یہ لمبا ہوگا احتجاج. خود ان کی لیڈرشپ کی طرف سے جو باتیں کی گئیں اس میں یہی تھا. آپ نے دیکھا کل حماد اظہر صاحب نے بھی یہی کہا کہ اب پنجاب میں شروع ہوگا، اسلام آباد کا احتجاج جاری رہے گا. لیکن میں آپ کو ایک بڑے مزے کی بات بتاتی ہوں. جو ڈی چوک پر کچھ پی ٹی آئی کی ورکرز ہیں، خاص طور پہ خواتین ہیں، جو وہاں پر کل بھی سارا دن بیٹھی رہی ہیں، آج دوبارہ گئی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں لگائے کہ ابھی ان کے ورڈز ہیں، ہمیں ایسے لگائے کہ شاہد آفریدی پلے کیا ہے گھنڈا پور صاحب نے ہمارے لیے، کہ جیسے ورلڈ کپ کے میچ میں بڑا انتظار ہوتا تھا شاہد افریدی کا کہ وہ آ کے چھکا ماریں گے اور پھر چھکے پہ چھکا ماریں گے اور جتائیں گے، تو وہ آؤٹ ہو جاتے تھے. اور اسی طریقے سے ان کو لگا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب شاہد افریدی اس حوالے سے ثابت ہوئے. ان کے خیال یہ ہے، لیکن اور یہ ڈر تھا ورکرز میں. کیوں تھا؟ کیونکہ آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ٹائم بھی جب علی امین گنڈا پور صاحب نہ لاہور پہنچ سکے اور دیگر معاملات میں بھی ان کے اوپر بہت پریشر تھا، ہر طرف سے پریشر تھا. I mean, I don't envy his position، کیونکہ وہ جہاں پر ہیں صوبے کے ایک وہ وزیر اعلیٰ ہے، تو ان کے اوپر بہت زیادہ رسپانسبلٹی ہے. ان کی پارٹی لیڈرشپ کی بھی ان پہ بہت نظریں ہیں. ان کی پارٹی کے جو سپورٹرز ہیں وہ بھی بالکل بھی چاہتے ہیں کہ آپ بس لڑائیاں کریں، آگے نکل جائیں، بہت اگریسو سٹانس لیں. تھوڑا آپ دھیمی بات کر لیں تو وہ بھی ناراض ہو جاتے ہیں. سو ہی از ان اے ویری ڈیفیکلٹ پوزیشن. لیکن اصل سوال یہی ہے کہ وجہ کیا تھی کہ اتنا زیادہ بان کے دول اعلانات کر کے، زبانی فائرنگ کر کے لوگوں کو فل آپ نے انگیج رکھا، اور پھر آپ آئے اور آپ پختونخوا ہاؤس چلے گئے. تو جو کلائمیکس ہے نا وہ کافی اگر اتنی ٹینس سچویشن نہ ہوتی تو میں کہتی کافی کامک تھا. لیکن مجھے ڈونٹ ٹیل می کہ آپ وہاں پہ گئی تھی ڈی چوک میں، مجھے شک پڑ رہا ہے آپ گئی تھی. پہنچنے کی پوری کوشش کی ہے. اصل میں تھوڑا سا اسلام آباد سے باہر نکلتی ہوں اور ٹیئر گیس بھی کھائی ہے. یہاں پہ تو اتنے کنٹینرز ہیں. میں کہہ رہی تھی کہ بلکہ ہمارے پروگرام میں شاہ خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ پرماننٹلی انسٹال کر دیں کنٹینر، یا پھر ایک وال بنا لیں اسلام آباد کے گرد. جو حالات اس وقت ہے بڑا انٹرسٹنگ نقشہ ہے. لیکن میں نے آپ کی یہ ایڈوائز لے لی کہ بہت آگے تک میں نہیں گئی اور واپس آ گئی، کیونکہ ابھی تو ٹیئر گیس کے ساتھ ساتھ بارش بھی شروع ہو گئی ہے، اولے بھی برس رہے ہیں. چلیں دیٹس ویری کائنڈ آف یو، آپ نے میری بات سن لی. لیکن اطہر صاحب کوئی کمپرومائز ہو گیا ویری کوئکلی؟ میں رانا صاحب کی طرف بھی چاہوں، رانا صاحب کو رہن بنوں تو میں کہ اس کے کوئی کمپرومائز ہو گیا کیونکہ یہاں کی اس قسم کی افواہیں چل رہی ہیں. دیکھیں obviously باتیں تو مختلف قسم کی چلتی رہتی ہیں، لیکن علی امین کی جگہ اگر کوئی اور وزیر اعلیٰ ہوتا تو یقین کریں اگر آپ بیرسٹر گوہر صاحب یہاں پہ ہوتے تو وفاق نے ابھی تک ان لوگوں کو کچا کھا جانا تھا. تو کمپرومائز تو مجھے ہوتا ہوا اس طرح نظر نہیں آ رہا ہے. لیکن ہر چیز میں آپ دیکھیں سیاسی جماعتیں ہیں، تھوڑا لینا دینا تو چلتا رہتا ہے. لیکن جس طریقے سے احتجاج وہ کر کے یہاں پہ پہنچ گئے ہیں وہ آپ کے بھی سامنے اور پوری قوم کے سامنے ہے. اب آگے کمپرومائز کیا ہوتا ہے فی الحال تو میرے پاس کوئی ایسی اطلاع نہیں. اوکے